اپوزیشن لیڈر علی خورشید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو گزرا ہے جن کو ان کی سپورٹ حاصل ہے، اس کو کوئی خاطر خواہ کوئی جزا اور سزا کا نظام لائیں جناب۔ جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا، یہ کیسے اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کیسے معاشرہ ٹھیک چلے گا؟ بہت سارے کل یہ جو 10 روپے کے 12 ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، یہ کل ان کی لفاظیاں دیکھ رہا تھا، ان کا بس چلے تو یہ اللہ معاف کرے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان پہ بھی الزامات لگانا شروع کر دیں۔ یہ تو بیچ میں ایم کیو ایم کا دور آ جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں بیچ میں۔ بھائی 17 سالوں سے انٹرپٹیڈ اس صوبے میں کس کی حکمرانی ہے؟ ان 17 سالوں کے بارے میں جناب آپ ہی سے سوال ہوگا، اور آپ جواب دیں۔ آپ حکومت ہیں، آپ جواب دیں۔ آپ اس طرح پولیٹیسائز کر کے ایشو کو اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے جناب۔ وہ درجن پر ترجمان ہے، 10 روپے کے جو 12 میں نے بتائے تھے، وہ ماشاءاللہ وہ ترجمانوں میں بھی جو ہے دوڑ لگ جاتی ہے کہ کس کا پہلے بیان چلنا ہے، کون وزارت اطلاعات کے قریب ہے، کون بلا بلا اس کے قریب ہے۔ مذاق ہی لگا ہوا ہے نا، وہاں اپروول کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ کون بیان دے گا، اس پہ کون بیان دے گا۔ ماشاءاللہ درجن بھر سے زائد ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اس کور ایشو سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے، نہیں کرنے دیں گے ڈائیورٹ۔ جو کور ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا حکومت کو، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس بات کو ایمفیسائز کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میرے منہ میں خاک میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ حادثات آگے بھی ہوں گے۔ کیا پالیسی ہے حکومت کی بھائی؟ کیا پالیسی ہے؟ صرف 4 افسران کو جو ہے معطل کر کے کہانی بننے والی نہیں ہے کہانی بننے والی۔ اس کو ٹھیک کرے۔ یہاں آپ نے مختلف باتیں بتائیں، کل وزیر صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا کہ جی ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے۔ بھائی آج تک کیوں نہیں کیا؟ یہ کرمنل آفنس ہے۔ آپ کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہوئی، یہ تو 17 سالوں سے آپ کے اس اسمبلی میں، صوبے کی اسمبلی میں اکثریت کس جماعت کی ہے؟ اب 17 سالوں سے اگر آپ نے قانون سازی نہیں کی ہے اور اس کو کرمنل آفنس نہیں قرار دیا جا سکتا تو جناب سوال آپ سے بنے گا۔ آپ بیٹھ کے الٹے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے۔ نہیں جناب، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسا کرنا تھا، ہم نہیں کر سکے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ کسی ایک وزیر کا میں نے ترجمانوں میں سے کسی ایک کا بیان نہیں سنا کہ جس میں معافی مانگی ہو سندھ حکومت نے۔ ان کے گھروں پہ تو کربلا برپا ہو گئی نا، ان کے گھر جو ہے، ان کے پوری فیملیز جو ہے وہ نہیں ہے ہم اس دنیا میں۔ آگے بھی ایسے واقعات ہوں گے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں حکمران، ہوش کے ناخن لیں۔ ان ساری چیزوں کو اس طرح اگر خراب کیا جائے گا تو یہ نظام چل نہیں سکتا ہے۔ آپ بھلے بولتے رہیں کہ جی آپ ڈیمانڈ کریں گے ایز اے اپوزیشن انکوائری ہونی چاہیے۔ بھائی پیچھے کی جتنی انکوائری ہو اس کا کیا ہوا؟ ڈھک کے 3 بار۔ میں تو اس سارے مسئلے کو، میری جماعت اس سارے مسئلے کو صرف ایک میں بلڈنگ اسپیسیفک نہیں کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، اگر اس پہ سیاست کرنی ہوتی نا تو یہ پریس کانفرنس یہاں نہیں اسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی۔ ہم آج بھی اس نہج پہ آنے کے باوجود بھی ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سیاست کرنا، سیاست کر رہے ہیں تاکہ جینوئن لوگوں کے مسائل کو، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکے۔ ورنہ بڑا آسان کام تھا جناب، بڑا آسان کام تھا، روایت رہی ہے، چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ ہم گئے ہیں، ہمارے اراکین گئے ہیں وہاں پہ، جو اسسٹ کر سکتے تھے وہ کیا، مگر خدا را اس چیز کو سمجھے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ نظام برباد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے بحیثیت اپوزیشن اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ، اور شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اس میں کرپٹ افسران ملوث ہیں ان کو صرف سسپینڈ نہیں، ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے اس شہر میں جو ایس پی سی اے کے افسران جو ہیں وہ رشوت ستانی کا بازار لگا کے بیٹھے ہوئے، تو بھائی کس بات کا ویٹ کر رہی ہے سندھ حکومت؟ کس بات کا ویٹ کر رہی ہے؟ بھیجے ذرا سب کو کشمور اور کندکوٹ، ان کی لگائیں ڈیوٹی ہے یہاں پہ جو انہوں نے کراچی میں بربادی پھیری بھی ہے۔ اس پورے نظام سے لوگ اکتا چکے ہیں۔
ایک کراچی والا اپنے گھر پہ گھر سے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کو پہلے کونے پہ پولیس والا جو ہے وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، پہلے اس سے 500,000 روپے رشوت لیتا ہے. بھائی ایک شخص جس کی 40 سے 50,000 سیلری ہے، 30 سے 40,000 سیلری ہے، خدا را اس کو تنگ کرنے کے لیے اتنے سارے جو آپ نے حربے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت والوں سے، خدا را پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے، چیئرمین بلاول سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن دلوائیں. یہ اندھے ہو چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو چکی ہے سندھ حکومت لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں. ہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں جو ہے بڑا ایچ بی سی اے کے معاملات ہوتے ہیں. آج بلڈنگ گر گئی تو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے نوٹس دے دیا تھا، ہم نے نوٹس دے دیا تھا، وہ نہیں نکلے، ہماری غلطی نہیں ہے. تو جناب یہ جو نمبر پلیٹ پر کراچی کے شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نا، تو آپ اس میں مجھے بتایا کہ جی ایک سال سے ہم نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ چینج نہیں کر رہے. تو بھائی اس پہ بھی حکومت اسپیئر کرتی نا، لوگوں کو ٹائم دیتی نا. حکومت تو نہیں دے رہی ہے ٹائم. ٹریفک کا اہلکار جو ہے ان کو نوچ رہا ہے، 500,000 روپے 2,000 روپے رشوت لے رہا ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن کا دھندا آپ نے خود کھول کے دے دیا، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے چھوڑ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نظام یہ جو اپگریڈیشن ہو رہی ہے غلط ہے، مگر ڈیو ٹائم تو دیا جائے یار. ایکسائز میں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہوا ہے سیوک سینٹر میں. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے جو آپ اتنی ساری نمبر پلیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور دھندا کھول دیا ٹریفک پولیس والوں کے لیے. اب وہ ہیلمٹ بھول گئے، کاغذات بھول گئے، وہ صرف نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں اور جس کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہوتی اس کو گاڑی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ٹرک لگائے ہوئے گاڑی بند کر رہے ہیں. یار یہ کون سا مذاق چل رہا ہے اس شہر میں یار؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ آج ایام عاشورہ ہے، 9 محرم ہے. ان سارے واقعات پہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے ایسا وقت ہے کہ اس پہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے معدوم ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی اتنا تنگ کر دیا شہر کراچی کے لوگوں کو کہ آج بحالت مجبوری ہے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں. اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں میری ریکویسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوگی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوگی کہ خدا را سندھ حکومت کے ان سے صرف مذمتی بیان نہیں چلوائیں، ان کی مرمت کریں. اور دیکھیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پردہ در پردہ کہیں نہ کہیں مضرہ کی انوالومنٹ ہے نا، اسی لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی دونوں اشخاص کر سکتے ہیں. انہی دونوں کے پاس جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے. خدا را میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کراچی کے شہریوں کو جس انداز سے تنگ کیا جا رہا ہے، جس انداز سے میں تو اب تو مار دیا جا رہا ہے، میں تو یہی کہوں گا نا لیاری میں کیا ہوا، باتیں ہو گئی، ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. ویل میں کوئکلی اس میں بتا دوں، جب شہر مافیاز کے زیر تسلط ہوگا نا، پھر یہ مہذب سوالات جو ہے نا کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یقین جانیے آپ نے بالکل جینوئن سوال کیا ہے اور میرے پاس بڑا آسان سا جواب ہے. میں بحث کرنا شروع ہو جاؤں پھر جو ماشاءاللہ کمشنر صاحب کہتے ہیں 13 گھنٹے بعد آئے، سب بڑے مصروف ہوں گے، سب بڑے مصروف ہوں گے. یہ دیکھیں یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، یہ مہذب معاشرہ نہیں ہے. یہاں پہ مافیاز رن کر رہی ہیں، تو مافیاز رن کر رہی ہیں تو پھر مہذب سوال خود بخود پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ میں نے ارشد غورا بھائی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی علی خورشیدی صاحب نے جو ہے تقریباً کافی چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا ہے اس پرٹیکولر حادثے کے حوالے سے، اور اس میں بہت ملٹیپل ایشوز ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کو خاص طور پر جو جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ اولڈ سٹی ایریا میں تقریباً 466 بلڈنگیں اوور آل پوری کراچی میں. یہ نمبر جو ہے کوئی 550 کہتا ہے، کوئی 530 کہتا ہے، کوئی 600 کہتا ہے. لیکن یہ بلڈنگیں جو ہیں اس میں سے بہت ساری بلڈنگیں ہیریٹیج میں بھی آ چکی ہیں. آپ ہیریٹیج کی اگر لسٹ لیں گے تو ہر سال اس کا نمبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بلڈنگیں کیا غائب ہو جاتی ہیں یا ان بلڈنگوں پہ یہ کام چل رہا ہے کہ اس کی فرنٹ کی دیوار کھلی رہتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے پیچھے اس کو سیل آف کر کے پیچھے بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فرنٹ کی دیوار گرا دیتے ہیں. تو ہیریٹیج کی بلڈنگ بھی جو ہے وہ
हेरिटेज की बिल्डिंगें भी अब बची नहीं हैं, उसकी लिस्ट कम होती चली जा रही है। ऑन दी अदर हैंड अभी आपको पता 4 दिन पहले एक बिल्डिंग गिरी थी खारदर में। अच्छा, बिल्डिंग जो गिरी है वो इस वजह से, जो भी उसकी गैर मयारी बिल्डिंग थी, उसकी जो बीच की छत थी उस पर पानी की टंकी रखी, वो 6 मंजिल तक नीचे उसी तरह होल होता चला गया और वो ज़ाहिर डेंजरस है। उस बिल्डिंग को नोटिस भी मिला था। उस बिल्डिंग से एडजेसेंट जो बिल्डिंग थी उसको भी सील कर दिया। अब उसको भी सील कर दिया, उसकी जो ख़वातीन है, कोई कैंसर की मरीज़ है, कोई किडनी की पेशेंट है, वहाँ पे रात को 4 घंटे मैं खुद बैठा रहा हूँ, मैं डीसी और एसी को फ़ोन करता रहा हूँ, लेकिन नो रिस्पॉन्स। मैंने कहा कि ये जो बराबर वाली बिल्डिंग है, कहने लगे उसको भी नोटिस इशू हुआ है। 4 घंटे बैठ के जब रिसर्च की पता चला इस बिल्डिंग को नोटिस नहीं हुआ, इसको इशू हुआ है। उन्होंने सबने लिख कर दे दिया वी आर रिस्पॉन्सिबल। चलें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम नहीं इतना करते, अगर तो वो बिल्डिंग जो है उसको उन्होंने कोई नोटिस सर्व किए होते कि ये डेंजरस है, ऐसा भी नहीं था। वो ख़वातीन सारी रात वहाँ बैठी रहीं, क्या डीसी और एसी सील करने के लिए ही है? क्या वो यहाँ पर जो है उनकी नौकरी, उनकी तनख्वाह जो है वो इस अवाम के टैक्स के पैसों से नहीं जाती? अवाम के सर्वर्स हैं, वो अवाम के सर्वर्स हैं, दे हैव टू सर्व द पीपल। वहाँ जब ख़वातीन को बाहर निकाल दिया आपने, तो आप उनसे पूछो तो सही कि तुम्हारे पास ऑल्टरनेट रहने की जगह है या नहीं है, तुम्हारे कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं या नहीं है, तुम्हारी दवाएं ऊपर रह गई हैं, तुम्हारी दवाएं हम कौन सी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।